اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم۔ سورہ نور کی ایک آیت ہے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے تہمت لگائی ایک جماعت ہے تم سے، یہ گمان نہ کرو کہ یہ تمہارے لیے شر ہے بلکہ وہ تمہارے لیے خیر ہے۔ اس کی تفصیل کتب میں موجود ہے، ساری آیات کتب تفسیر سے دیکھی جا سکتی ہیں۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگانے میں منافقوں کا ایک پورا گروپ تھا، عبداللہ بن ابی اور اس کے سارے رشتہ دار اور اس کے اتباع کرنے والے سارے منافق اس میں شریک تھے، اور اتفاق سے ان کے پروپیگنڈا میں حضرت ابو بکر صدیق کا خالہ زاد بھائی حضرت مصطح بدری صحابی ہیں، وہ بھی شریک ہو گئے۔ شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان، حضرت زینب بنت جاش حضور کی بیوی کی بہن حضرت حمنہ بنت جاش، یہ بھی پروپیگنڈا کا شکار ہو گئیں۔ انہوں نے بھی لوگوں کے سامنے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ بات صحیح لگتی ہے، لیکن یہ جھوٹ تھا، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرت مصطح کو، حضرت حسان بن ثابت کو اور حضرت حمنہ کو، حالانکہ وہ خاتون تھیں، تہمت کی حد لگائی، 80 کوڑے لگائے گئے ان کو، اور انہوں نے توبہ کی۔ اللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول فرمائی، جیسے ان آیات کے اندر ذکر ہے توبہ کرنے کا۔ قصہ عفق الگ چیز ہے، ہم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضائل۔ صاحب بدایہ و نہایہ اپنے الفاظ میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ زوجۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم تھیں، وَأَحَبُّ أَزْوَاجِهِ إِلَيْهِ، اور سب بیویوں سے زیادہ محبوب تھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اب محبوب ہونے کے کئی واقعات ہیں کہ کتنی محبت تھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں 9 سال کی تھی اور میری رخصتی ہو گئی، اور نکاح تو پہلے ہو چکا تھا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق محققین علماء کہتے ہیں نکاح آسمانوں پر ہوا تھا۔ جب آپ 6 سال کی تھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے اندر 3 دفعہ ایک ریشمی کپڑے کے اندر ایک تصویر دکھائی گئی اور کہا گیا یا رسول اللہ یہ آپ کی بیوی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ خواب صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ اسی طرح فرمائے گا کہ یہ میری بیوی بنے گی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر ام رومان حضرت عائشہ کی امی کو یہ بتایا، اور ان نے اس کو تسلیم کیا، تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نکاح ہوا۔ جب اللہ تعالیٰ کہہ دے، فرما دے، وہ حاکم مطلق ہے کہ یہ تمہاری بیوی ہے، تو پھر اس کو آسمانوں پر نکاح کہا جاتا ہے۔ جیسے حضرت زینب بنت جہش کے لیے
وہی نازل ہوئی کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی بیوی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے ساتھ دوبارہ نکاح نہیں کیا، نہ خطبہ ہوا، نہ ایجاب و قبول، نہ گواہ ہوئے۔ آپ نے فرمایا جب اللہ نے کہہ دیا اور وہ مالک ہے تو پھر کسی اور کی کیا ضرورت ہے؟ خالق اور مالک جب کہہ دیتا ہے کہ یہ آپ کی بیوی ہے تو اس لیے دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی اسی طرح ہوا، اور جب آپ 9 سال کی ہوئیں، حالت بلوغت کو پہنچی، مدینہ میں آپ تشریف لا چکے تھے، آپ کی بیوی بھی آ چکی تھی۔ حضرت عائشہ کی ماں ام رومان نے کہا یا رسول اللہ آپ کی منکوحہ میری بیٹی بالغ ہو چکی ہے، آپ ان کے ساتھ شادی کر لیں، رخصتی ہو جائے تو بہتر ہے۔ تو اس وقت جب رخصتی ہوئی اور سادہ رخصتی ہوئی، یہ الگ ایک موضوع ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر 9 سال تھی اور پھر حضور کے ساتھ رہیں دن رات، بے شمار واقعات ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت فرماتے تھے آپ سے، اور یہ بات کسی پر مخفی نہیں تھی۔ نبی کے سارے افعال اور اقوال واضح اور بدیع ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کو ہدایت ملتی رہے۔ آپ کی محبوبیت، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی محبوبیت صحابہ پر واضح تھی، بالکل کھلی کتاب تھی، چنانچہ صحابہ یہ سمجھتے تھے اور جانتے تھے۔ یہ بدایہ و نہایہ کی روایتیں ہیں۔ جس دن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باری ہوتی تھی تو لوگ ہدایہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجتے تھے، اور وہ ہدایہ حضور کے واسطہ سے حضرت عائشہ کے گھر جاتے تھے، اس لیے کہ آپ کا قیام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کمر میں تھا۔ اس سلسلے میں ازواج مطہرات کو شکایت ہوئی کہ ازواج مطہرات نے عرض کیا کہ یہ سارے لوگ سیدہ عائشہ کی باری پر تحفے بھیجتے ہیں، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا جائے کہ لوگوں کو کہہ دیں کہ صرف عائشہ کے دن کی تعیین نہ کیا کرے۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے ذکر کیا کہ آپ کی ازواج مطہرات کا مطالبہ ہے کہ آپ اپنے جانثاروں کو اور صحابہ کرام کو کہہ دیں کہ جب بھی تحفے دینے ہوں حضرت عائشہ کے دن کا انتظار نہ کیا کریں، میری ساری بیویاں ہیں۔ ایک دفعہ حضرت ام سلمہ نے کہا، حضور نے جواب نہیں دیا۔ پھر دوسری دفعہ کہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ پھر تیسری دفعہ کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ام سلمہ تم عائشہ کا مقابلہ مت کرو، اس لیے کہ واحد عائشہ ہیں میری بیوی، جب میں ان کے بستر میں ہوتا ہوں تو وحی آ جاتی ہے، اس کے لحاف میں اور بستر میں وحی آ جاتی ہے، اور باقی ازواج کے بستر میں جب ہوتا ہوں تو وحی قریب نہیں آتی جب تک میں اس بستر سے جدا ہو کر الگ نہ ہو جاؤں۔ یہ فضیلت اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ملی ہوئی ہے۔ وحی بھیجنے والا تو خود خدا ہے، جس نے میرے لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتخاب کیا ہے، تو یہ اس کا فیصلہ ہوتا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ خاموش ہو گئیں۔ پھر ازواج مطہرات نے
بنت رسول سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھیجا۔ انہوں نے جا کر کہا یا رسول اللہ، آپ کی ازواج مطہرات یہ کہتی ہیں کہ لوگوں کو کہہ دو کہ تحائف ہر بیوی کے گھر کے اندر جب ہوتے ہیں حضور تو بھیجا کرے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے دن کی تعیین نہ کیا کریں۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا نے اصرار کیا اور یہ بات کی تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی، پیاری بیٹی کو یہ جواب دیا، کیا تو اس خاتون سے محبت نہیں رکھتی جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ یعنی میں تو حضرت عائشہ سے محبت کرتا ہوں، تو محبت نہیں کرتی اور اس کے خلاف باتیں کرتی ہے۔ چنانچہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ واپس چلی گئیں اور ازواج مطہرات کو سارا قصہ بیان کر دیا۔ پھر ایک روایت کے مطابق حضرت زینب آئیں۔ حضرت زینب جو حضرت عائشہ سے غیرت کرتی تھیں، انہوں نے آ کر بڑے زور سے کہا یا رسول اللہ، اپنی قوم کو کہہ دیں، اپنے صحابہ کو کہہ دیں کہ عائشہ کے دن کی تعیین نہ کریں۔ ابھی وہ کہہ رہی تھی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پہنچ گئی۔ بعض کہتے ہیں پہلے سے سید عائشہ صدیقہ موجود تھی، تو آپس میں مکالمہ شروع ہو گیا، حتیٰ کہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب کو خاموش کرا دیا، لاجواب کر دیا۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور فرمایا کہ یہ ابنت ابی بکر صدیق، یہ صدیق اکبر کی بیٹی ہے، یہ مغلوب نہیں ہوتی بلکہ یہ غالب آتی ہے۔ تو یہ فضیلت تھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کو اپنے کندھے پر سہارا دے کر مسجد نبوی میں نیزہ بازی سیکھنے والے صحابہ کرام ان کو دکھایا کرتے تھے، کہتے تھے کہ عائشہ اس کو دیکھ لیں۔ محبت کا یہ انداز یہ تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضور علیہ السلام نے دوڑ میں بھی حصہ لیا، ایک سفر میں جبکہ اکیلے تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دوڑ میں حصہ لیا۔ اس وقت حضرت عائشہ غالب آ گئیں اور سبقت لے گئیں۔ پھر ایک دور آیا، پھر دوبارہ مقابلہ ہوا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ گئے اور سبقت لے گئے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ اس وقت میں لہیم شہیم ہو چکی تھی اور شروع میں میرے پاس جسم پر اتنا گوشت نہیں تھا، اس لیے دوسری دفعہ مقابلے کے اندر میں رہ گئی۔ یہ پیار اور محبت کی باتیں کتب حدیث میں بھری ہوئی ہیں، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بے اولاد تھی، لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی کنیت ام عبداللہ رکھی، اس لیے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر جو آپ کی بہن تھی، ان کے بیٹے کا نام عبداللہ بن زبیر تھا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بیویوں سے نکاح کیا، لیکن وہ بیویاں باقرہ نہیں تھیں۔ واحد ام المومنین ہیں جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، آپ باقرہ تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے نکاح کیا، پھر آپ کے حق میں قصہ عفق کے اندر بے شمار آیتیں نازل ہوئیں، اور قصہ عفق کے اندر
ایک واقعہ تفسیر روح البیان میں ذکر کیا جاتا ہے۔ تہمت کے دور میں لوگ بہت پریشان رہے اور 1 مہینے تک یہ بات گردش کرتی رہی۔ یہودی خوش تھے، منافقین خوش تھے، صحابہ کرام غمگین تھے، اور سب سے زیادہ غم حضرت صدیق اکبر اور ام رومان کو تھا۔ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عرصے میں صحابہ کرام کو مسجد میں جمع کیا اور آپ نے فرمایا واللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا، لوگوں مجھے اللہ کی قسم ہے کہ میں اپنی بیوی کو پاک دامن پاتا ہوں۔ اور صفوان ابن معطل جس کے ساتھ یہ تہمت لگی تھی، آپ نے اس کی بھی گواہی دی کہ وہ نیک آدمی ہے، میرے ساتھ رہا ہے، اس کی کوئی ایسی عادت نہیں ہے جس کی وجہ سے میں کہہ سکوں کہ وہ بھی گناہ کر سکتا ہے۔ اس دوران حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا امتحان لیا۔ ان میں سے ایک جو قریبی صحابی تھے حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ ورضی اللہ تعالی عنہم۔ حضرت عمر سے پوچھا، عمر اس تہمت کے مسئلے میں آپ کیا سمجھتے ہو؟ حضرت عمر نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ سراسر جھوٹ ہے، آپ کی بیوی پاک دامن ہے، عفیفہ ہے۔ حالانکہ اس وقت تک قرآن نازل نہیں ہوا تھا۔ دلیل انہوں نے یہ دی، حضرت عمر فاروق نے دلیل دی کہ یا رسول اللہ آپ کا اللہ تعالیٰ نے سایہ نہیں بنایا، جب آپ دھوپ میں چلتے ہیں تو آپ کا سایہ نہیں ہوتا۔ اب سایہ اس لیے نہیں بنایا تاکہ کسی گندے آدمی کا اس کے اوپر پیر نہ آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا اتنا خیال کیا، جو آپ کے سائے پر کسی کے قدم کو برداشت نہیں کرتا، تو آپ کے لباس کے لیے یہ کہہ سکتا ہے، میں کہہ رہا ہوں نا، حضور کا لباس تھی حضرت عائشہ صدیقہ۔ قرآن پاک میں ہے کہ بیویاں لباس ہوتی ہیں شوہر کی تھی، وہ شوہر ان کے لباس ہوتے ہیں اور بیویاں ان کا لباس ہوتی ہیں۔ حضرت عثمان سے پوچھا حضور علیہ السلام نے، عثمان تم بتاؤ تم کیا سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا واللہ یا رسول اللہ آپ کی بیوی پاک ہے، یہ صرف تہمت ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ آپ کے جسم اقدس پر مکھی اور مچھر نہیں بیٹھ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکھی اور مچھر جو گندگی کے پر بیٹھتے ہیں ان کے لیے آپ کے جسم پر بیٹھنے کو حرام کر دیا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے حرم پاک کے اندر ایسی بیوی ہو جو ناپاک ہو اور پاک دامن نہ ہو؟ حضرت علی کو بلایا، حضرت علی سے پوچھا تم کیا سمجھتے ہو؟ حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ ایک دفعہ آپ کے نالین مبارک میں، جوتا مبارک میں ایک جوں کا خون لگا ہوا تھا، جو ایک معمولی چیز ہوتی ہے، سوئی کے ناکے کے برابر ہوتا ہے وہ، تو اللہ تعالیٰ کو یہ برداشت نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیج یا رسول اللہ آپ جوتا اتار دیں، اس لیے کہ اس کے اندر یہ خون لگا ہوا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نالین پاک کے ساتھ اتنے چھوٹے سے خون کو برداشت نہیں کر سکتا، تو آپ کے لیے ایسی بیوی جو نعوذ باللہ پاک دامن نہ ہو کیسے پسند فرما سکتا ہے؟ لہٰذا بالکل آپ کی بیوی پاک ہے اور یہ جھوٹ ہے اور تہمت ہے آپ کی بیوی اوپر۔ لیکن ساتھ ساتھ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضرت علی نے یہ بھی عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ عائشہ سے دور ہو جائیں، پریشان ہو رہے ہیں آپ، تو کوئی بات نہیں، مدینے میں اور بھی نوجوان کنواری لڑکیاں آپ کے لیے موجود ہیں،
یہ مشورہ ساتھ دے دیا، اور یہ بات اس لیے تھی کہ حضرت علی اور حضرت عائشہ دونوں گروپ تھے، ان گروپوں میں تھوڑا سا آپس میں رنجش رہتی تھی، ایک دوسرے کے متعلق کچھ نہ کچھ ایسی باتیں ان سے سرزد ہو جاتی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیاری بیوی عطا فرمائی، اور سب بیویوں کے لیے ایک ایک دن ہوتا تھا، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ کے لیے 2 دن ہوتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت سودا نے بھی اپنا ایک دن دے دیا تھا، اس لیے آپ 2 دن حضرت سودا کے پاس رہا کرتے تھے۔ ایک عجیب واقعہ، ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اونٹ چلنے سے عاجز آ گیا، بیٹھ گیا، اور اس نے رونا شروع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا خاموش ہو جائیں، آپ کے لیے دوسرا بندوبست کرتے ہیں، لیکن وہ روئے جا رہی تھی۔ آپ نے سب صحابہ کرام کو فرمایا کہ شام کا وقت ہو چکا ہے، یہاں خیمے لگا دو، آج رات اسی میدان کے اندر ہم رات گزاریں گے۔ چونکہ میدان کے اندر رات گزارنے تھا، حضور علیہ السلام کا خیمہ لگایا گیا، اور وہ رات حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری تھی۔ حضرت صفیہ نے آپ کے پاس رات کو آنا تھا، رہنا تھا، لیکن حضرت صفیہ سمجھ چکی تھی کہ آج حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہوں گے، مجھے بار بار کہتے تھے خاموش ہو جو، رونا بند کر دو، لیکن میں نے رونا بند نہیں کیا۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئیں اور عرض کرنے لگیں عائشہ، میں آج اس ڈر سے نہیں جا رہی کہ حضور میرے اوپر ناراض ہیں، میں آپ کو اپنی باری دیتی ہوں، آپ چلی جائیں، لیکن ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرا دیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ آپ فرماتی ہیں میں نے غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ میں رات کی تاریکی میں چلی گئی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو آپ نے تعجب کرتے ہوئے فرمایا عائشہ آج تو صفیہ کی باری تھی۔ حضرت عائشہ نے جواب دیا جو سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے، عرض کرتی ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کا فضل ہوا، جو چاہتا ہے جس کو وہی عطا کرتا ہے۔ آپ کی صحبت میں رات گزارنا یہ اللہ کا فضل ہے، اور وہ فضل اللہ تعالی نے آج مجھے عطا کر دیا ہے۔ صفیہ نہیں آ سکیں اس لیے کہ وہ پریشان تھی، انہوں نے اپنی باری مجھے دے دیے، اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرا دینا، تو آپ ان سے راضی ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور فرمایا، میں اس اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ مجھے یہ فضیلت حاصل ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن فوت ہوئے جس دن میری باری تھی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن فوت ہوئے وہ میرا گھر تھا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جس حالت میں ہوئی کہ میں نہ سہ رہا و نہ رہا، میرے سینے اور گردن کے درمیان آپ کا سر مبارک تھا۔ آپ فرماتی ہیں کہ یہ بھی مجھے سعادت حاصل ہے کہ میرے تھوک اور لعاب کے درمیان اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کے درمیان آخری وقت جمع ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں لعابوں کو اکٹھا فرما دیا۔ وہ یہ تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ بھائی حضرت عبد الرحمن مسواک کر رہے تھے، حضور علیہ السلام کو مسواک پسند تھا،
آپ نے اشارہ فرمایا کہ مجھے بھی اس مسواک چاہیے۔ حضرت عبد الرحمن تازہ مسواک لائے، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو نرم کیا، دھونے لگے تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ بغیر دھلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا۔ اس طریقے سے سید عائشہ صدیقہ کا لعاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب آپس میں مکس ہو گیا۔ یہ بھی سعادت صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل ہوئی۔ حاضرین کرام، سب سے آخری سعادت یہ کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار انور سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کمرے میں بنا، جو آج تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے کمرے میں آرام فرما ہے۔ اور آپ نے فرمایا تھا ما بینی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے ممبر اور گھر کے درمیان جو ساری جگہ ہے وہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے۔ تو یہ گھر سے مراد پورا گھر تھا، جنت کے ٹکڑے میں سرکار بھی آرام فرما ہیں، آپ کے ساتھ صدیق اکبر بھی ہیں اور عمر فاروق بھی ہیں۔ یہ سعادت اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمائی۔ اور جب آپ کو سکرات لگی اور تکلیف ہو رہی تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے جنت سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صورت اور تصویر سرکار کو دکھائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میرے لیے سکرات آسان ہو گئے، انہ لیہون علیہ انی رأیت بیاض کف عائشہ فی الجنت، میں نے حضرت عائشہ کے کف کی سفیدی کو جنت میں دیکھ لیا، اب میرے لیے سکرات بہت آسان ہو جائے گی، کیونکہ محبوب کے ملنے کی امید پیدا ہو جائے تو جو سختیاں ہوتی ہیں وہ آسان ہو جاتی ہیں۔ اس لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی محبت کا اظہار کیا۔ یہ ساری باتیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ام المومنین حضرت عائشہ کی محبت عطا فرمائے، اور جو لوگ بے دین ہیں سید عائشہ پر طنز و تشنیع کرتے ہیں وہ اس دنیا میں جیسے تیسے ہیں، لیکن آخرت میں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہوں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان پر دنیا میں لعنت کی ہے، وہ آخرت میں بھی ملعون ہوں گے۔ والسلام۔